जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका। और इस्लामाबाद में बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक खबरें चल रही हैं। उसमें से पहली खबर तो ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात बहुत आखिरी मरहले तक पहुंच गए हुए हैं और अब इनके ताल्लुकात के दरमियान कोई बड़ा फैसला होने वाला है। इसकी बुनियादी वजह कुछ लोग कहते हैं कि वो ऑडियो लीक्स हैं जो बुशरा बीबी की बार बार आ रही हैं। कल पीटीआई के एक इंतहाई अहम ज़रिए से बात हुई और वो बातचीत जो है वो काफ़ी धमाकेदार है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और इस सारे प्रोसेस में इमरान खान को एक दफ़ा जैसे दूध में से बाल निकालते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से निकालना भी मकसूद है। और इसके लिए कभी चाहे जनरल बाजवा को इल्ज़ाम देना पड़े, चाहे बुशरा बीबी को इल्ज़ाम देना पड़े, लेकिन ये इस तरह की कोई चीज़ चल रही है। उसके बारे में पीटीआई के एक इंतहाई अहम ज़रिए ने बताया है और जो गुफ्तगू की है वो मैं आपको बताऊंगा। नाम उनका नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि आज लिबर्टी चौक में खान साहब ने 17 दिसंबर को एक बहुत बड़ा मुजाहरा करना है और उसके अंदर असम्बलियों की तहलील का ऐलान करना है। अब वो असम्बलियाँ तहलील करते हैं या नहीं, क्योंकि मोनस इलाही जो है और परवेज़ इलाही, आपको पता है उनका रुख कभी भी इमरान खान की जानिब नहीं रहेगा और वो इस मौके से इमरान खान से पूरी तरह फ़ायदा उठा रहे हैं, हर बात मनवा रहे हैं। कभी वो सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, कभी वो जो उनके लोग जिन्हें इमरान खान ने वज़ीर नहीं बनाया, उन्हें जिस बेदर्दी से और बेदरेग तरीके से परवेज़ इलाही करोड़ों के फंड्स दे रहे हैं, वो भी तारीख की अपनी मिसाल है। तो वो अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं, खान साहब के लिए तो नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि परवेज़ इलाही की सियासत का रुख हमेशा जो है वो गेट नंबर 4 की तरफ होता है। इमरान खान कुछ कहते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपको अहम बात ये बतानी है कि एक फार्मूला ऐसा डिस्कस हुआ जिसमें सदर मुमलकत भी शामिल है, जिसमें मोनस इलाही, परवेज़ इलाही और इमरान खान की भी मुशावरत है कि असम्बलियाँ भी ना टूटे और असम्बलियाँ टूट भी जाएँ। ये बड़ी दिलचस्प बात है और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये फार्मूला क्या है और इसके बारे में क्या मज़ीद पेशगोई है। दूसरा, मोनस इलाही साहब ज़बरदस्त गेम कर रहे हैं। उन्होंने जो जनरल बाजवा के कहने पे अपनी सियासत का रुख पलटा था, वो तो अब सबको पता चल गया है। अब आगे भी वो दोनों साइड पे खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी राब्ते हो रहे हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात की खबरें भी आ रही हैं और साथ साथ जनाब वो इमरान खान और वज़ीर सदर मुमलिकत से भी मुलाकातें कर रहे हैं। यानी वो कैरेक्टर जिनकी इस सियासत में टके की वैल्यू नहीं थी, 6, 7, 8 मेंबर लेकर आप इस मुल्क की असम्बलियों को कैसे चला सकते हैं। लेकिन ऐसा पत्ता खेला गया कि अब वो इमरान खान की गर्दन के ऊपर बैठे हैं और अपनी मर्ज़ी की हर बात मनवा रहे हैं। इमरान खान का अलमिया ये है कि वो जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, जिसे वो सबसे बड़े चोर कहते थे, अब इमरान खान उनके रहमो करम पे हैं। इमरान खान ऐलान कर देते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ें और वो ना तोड़ें तो इमरान खान की तो टके की इज्जत नहीं रह जाएगी। तो ये परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ये गेम खेल रहे हैं। जबकि चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब पता नहीं ये मिली भगत है या ख़ानदानी इख्तलाफ है, वो एक और नहज पे चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि माफ़ी दीजिएगा, मादर चाहता हूँ। चौधरी शुजात साहब तो कह रहे हैं कि 6 बंदे मेरे साथ मिल गए हैं और वो जनाब अपनी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हर तरफ सियासत की बिसात बिछ चुकी है और उसके अंदर सारे अपने अपने पत्ते खेल रहे हैं। और ये फ़ैसला मुल्क की मफाद का नहीं है, ये फ़ैसला फ़ौज के या जमहूरियत के मफाद का नहीं है, ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफाद पर मबनी है। तो जनाब पहली खबर पे बात करते हैं। पीटीआई के एक इंतहाई अहम ज़रिए से मुलाकात हुई और उन्होंने ये खबर हल्के से दी कि इशारतन कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और ये जो मामलात है ये तलाक़ तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, हर रोज़ बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक आ रही है जिसमें वो तोशा खाना के हवाले से कोई नया स्कैंडल सामने आता है। कभी जैसे कल भी ऑडियो लीक्स आई, फिर वो जो है
گراف کی گھڑی والا بھی آپ نے دیکھ لیا. تو توشہ خانہ پہ تو بشریٰ بی بی نے قبضہ کیا ہوا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قبضہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہوا تھا یا عمران خان کی مرضی سے ہوا تھا؟ جو پی ٹی آئی کے صاحب انہوں نے نام نہ لینے کی بات کی ہے، انہوں نے مثال دی، چونکہ وہ خان کے بڑے عقیدت مند ہیں، تو انہوں نے ایک مثال دی کہ یہ طلاق ہونا کیوں ضروری ہے. کسی کی بھی طلاق نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت برا فعل ہے، لیکن انہوں نے مثال دی نیلسن منڈیلا کی. اور نیلسن منڈیلا کی، وہ تو خان کو نیلسن منڈیلا سے کم سمجھتے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نیلسن منڈیلا جب 26-27 سال جیل میں رہے تو ان کی اہلیہ تھی ونی منڈیلا، جنہوں نے اس 26-27 سال کے درمیان بڑا کام کیا، بڑی محنت کی، نیلسن منڈیلا سے وفاداری نبھائی. لیکن جب نیلسن منڈیلا اقتدار میں آئے تو اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ونی منڈیلا جو ہیں انہوں نے کہیں فنڈز میں خرد برد کی ہے، پارٹی فنڈز میں کوئی خرد برد کی ہے. تو نیلسن منڈیلا اصولوں کے اتنے پابند تھے کہ انہوں نے 27 سال کی خدمت اور پارٹی کے لیے جو سارا کچھ تھا اس کی پرواہ نہیں کی، اور کھڑے کھڑے ونی منڈیلا کو طلاق دے دی اور اپنے سے کوئی 40-50 سال نوجوان خاتون سے شادی کر کے رقص کرتے ہوئے تصویریں بناتے رہے. یہ وہ سوچ ہے جو پی ٹی آئی کے ایک انتہائی اہم ذریعے کی جانب سے ملی، کیونکہ وہ تو خان صاحب کو پلیس ہی نیلسن منڈیلا کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آڈیوز کیسے آ رہی ہیں؟ جیسے جیسے خان صاحب گالی دیتے ہیں جنرل باجوہ کو، ویسے ویسے آڈیو آ جاتی ہے. تو خان صاحب کو اب ذرا تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں خان صاحب کے اور پنکی بشریٰ بی بی کے، یہ کیا خان صاحب کی مرضی سے توشہ خانہ سے چوری ہو رہی تھی؟ کسی سٹیج پہ خان صاحب کہہ سکتے ہیں، مکر سکتے ہیں. بالکل، یہ آپ دیکھیے گا خان صاحب یو ٹرن تو بڑے بڑے لیتے ہیں. وہ کہیں گے کہ یہ تو مجھے بتائے بغیر ہی میری بیوی نے یہ سارے تحفے کھائے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو ٹکا نہیں ملا اس میں سے. پھر ایک اور خبر بھی ہے جو پی ٹی آئی کے حلقوں میں بڑی گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی بنیادی طور پر آئی ایس آئی کی ایک نمائندہ ہے، اور وہ نمائندہ جو ہے بیسیکلی عمران خان کو برگلا رہے ہیں. اب چونکہ آئی ایس آئی کا موڈ بدل چکا ہے اور وہ نیوٹرل ہونے پر مصر ہے، اس وجہ سے اب بشریٰ بی بی جو ہے وہ اب زیر عتاب آ رہی ہے. لیکن ایک سوال بشریٰ بی بی کے حوالے سے بہت کہ اگر ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور خدا نخواستہ نوبت طلاق تک پہنچتی ہے، تو کیا عمران خان کی گرفتاری تو نوشتہ دیوار ہے؟ کیا بشریٰ بی بی بھی گرفتار ہوں گی؟ کیونکہ مین کلپرٹ تو ابھی تک آڈیوز میں بشریٰ بی بی اور وہ فرح گوگی نظر آ رہی ہے. تو پھر مین کلپرٹ کون ہوگا؟ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اور میرے خیال میں جس تواتر سے آڈیوز آ رہی ہیں اس تواتر سے مطلب یہ لگتا ہے کہ اب بشریٰ بی بی بھی کسی سٹیج پر گرفتار ہو سکتی ہیں، ان کے وارنٹ بھی نکالے جا سکتے ہیں. تو کیا اگر ان کے درمیان اختلافات کی خبر غلط ہے تو کیا عمران خان یہ برداشت کریں گے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ جیل ہو گئی؟ اور جیل بھی کوئی لمبی ہی ہوگی، کوئی چھوٹی موٹی جیل نہیں ہوگی. یہ اقتدار کے کھیل ہے، اس میں لمبے ہی کام ہوتے ہیں. تو یہ ابھی جو بشریٰ بی بی کی گرفتاری اس سیریسلی آن دا کارڈ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس انتقام کا بدلہ ہے کہ جس طرح مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہی انتقام اب بشریٰ بی بی سے لیا جائے گا. میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ مریم نواز کی اس طرح کی کوئی آڈیوز نہیں آئی تھی کہ جس میں وہ توشہ خانہ کے پیسے اور تحفے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دوسرے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. جی آج خان صاحب نے بڑا اعلان کرنا ہے اور 17 دسمبر ہے. ایک فارمولہ طے کیا گیا ہے. وہ فارمولہ کیا ہے؟ عارف الوی صاحب سے ملاقاتیں مسلسل ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں مونس الہی، پرویز الہی کی، عمران خان سے. ایک دن میں 3 ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان ملاقاتوں سے کیا نکل رہا ہے؟ مونس الہی، پرویز الہی خان صاحب کو مجبور کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. عارف الوی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ان کا دل بھی بدل رہا ہے. اگر کوئی آئینی قانونی سچویشن پیدا ہوئی تو وہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کریں گے.
تو عارف الوی صاحب بھی بدل رہے ہیں، عمران خان البتہ مصر ہے، یہ آخری پتہ ہے ان کے پاس، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ڈرا بھی رہے ہیں اگر کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں ختم ہو گئی تو آپ کی گرفتاری کو کون روکے گا؟ یہ سارے خیالات چیزیں خان صاحب کے سامنے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں تو پھر کوئی نہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں 500 ممبرز ہیں تو یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے۔ خان صاحب تو ان کے مینڈیٹ کو ٹھڈے مار رہے ہیں، تو اس ٹھڈے مارنے والی سوچ کو جمہوری سوچ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن خان صاحب اب تلے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ جو سننے میں آیا ہے کہ ایک خبر کہ کچھ فارمولہ طے ہوا ہے، یعنی جس میں اسمبلیاں ٹوٹ بھی جائیں گی اور اسمبلیاں ٹوٹیں گی بھی نہیں۔ ہوگا یہ کہ خان صاحب لبرٹی چوک پہ جائیں گے، گالیاں دیں گے اور کہ یہ چور ڈاکو، جنرل باجوہ نے یہ کر دیا، جنرل باجوہ نے یہ کر دیا، چور ڈاکو مسلط کر دیے، ہر روز خود چور ڈاکو ثابت ہو رہے ہیں لیکن گالیاں جنرل باجوہ کو دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ ہم فوری طور پر کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں سے استعفے دے رہے ہیں، یعنی توڑ نہیں رہے، استعفے دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی والا صورتحال ہوگی جو وفاق کی ہے، یہ اپنے سارے فنڈز بھی لیں گے، یہ میڈیکل بھی لیں گے، ٹریول بھی لیں گے اور پھر اسمبلی کے ممبر بھی رہیں گے، اسپیکر کے سامنے استعفے دینے جائیں گے بھی نہیں، لیکن ایک نام ہو جائے گا جی کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ تو یہ صورتحال، اس پہ ابھی کچھ چیز لوگ متفق ہوئے ہیں، اس سے خان صاحب کی عزت بھی رہ جائے گی۔ پھر 9 جنوری سے پہلے خان صاحب نے کوئی بڑا دھماکہ کرنا ہی کرنا ہے۔ 9 جنوری کو خان صاحب کی نااہلی بھی ہونی ہے، 9 جنوری کو خان صاحب کی گرفتاری بھی ہونی ہے۔ تو ان دونوں اقدامات سے بچنے کے لیے یا اس سے پہلے کوئی بڑا فیاس کو کریٹ کرنے کے لیے اسمبلیوں سے استعفے کے آپشن پر سوچا جا رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔